کہا کہ میں نے بیٹی کو کیسے ٹرین کرنا ہے. دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ میں نے مائی سیلف فزیکل جہاد کیسے کرنا ہے. کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی جو اسٹڈی ہے نا، اسٹڈی سب سے پہلے تو وہ پوری کریں کہ خاتون کا بیسک انٹرفیس کہاں کہاں پہ. فار ایگزامپل وائی وڈ یو وانٹ گو انٹو فزیکل جہاز ایز اے گرل وین یو کین آؤٹ سورس اٹ ٹو مین ہو آر ایبل، رائٹ؟ تو تب ہوتے ہیں، مگر خواتین نے بہت کیا ہوا ہے. میں آپ کو بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو آپ نے کیوں کرنا ہے فزیکل جہاز؟ وائی کر رہے ہیں کہ you're right, pain is there and it should be in every Muslim woman and man. Okay, not enough people are thinking on the right lines. But you could be taking 10 years, for example, to get ready for this. Before that, you could have prepared 20 other people through your, acumen and intellect. Yeah. So you need to start that process first. And you need to be physically trained to defend yourself. سب سے پہلا جہاد تو پاکستان میں عورت کو اپنا بچانا ہے. یہ نہیں بچا سکتے تو اس کے لیے میں نے کہا تھا ایوری وومن شوڈ کیری اے ویپن. ہتھیار مرد کا، مومن کا زیور ہے، حدیث ہے. کوئی صحابی بغیر ہتھیار کے نہیں تھا. ہاں تو پاکستان میں بھی الاؤ ہے، لائسنس ہے اس کا. ٹریننگ لیں گے تو لائسنس ملے گا نا. آپ امیجن کریں پاکستان میں ہر لڑکی کے پاس گن ہو، کیا خوبصورت ملک بن جائے گا. مگر ٹرینڈ ٹھیک ہے. ڈائریکٹ آ رہی ہوں، ٹھیک ہے. خلافت امپلیمنٹ کی نہیں ہے، اس کا رول میپ کیا ہے. خلافت جیسے حزب امپلیمنٹ التحریر والے جو ہیں وہ کب میں سے خلاف یہ ہوں. باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. غلط اپروچ، غلط ہے. کیا اپروچ ہی غلط ہے. میں وہ پولیٹیکل قوت کو قوت کہتے ہیں، میں انٹلیکچوئل وارفیئر جیت جائیں. خلافت آج پھر وہی گریجویل پروسیس ہے نا. نہیں اتنا بھی گریجویل نہیں. سنیں آپ میکینیکلی ریڈی ہوں، انٹلیکچولی سپیریئر ہو، بس یہ بس ہو گئی خلافت. اگر آج خلافت لے آئیں گے نا میکینیکل طریقے سے تو 30 سال بھی نہیں چلے گی وہ خلافت. تو مطلب وہی پھر گریجویل پروسیس ہے اور پھر گھوم پھر آگے وہی پہ. گریجویل کا لفظ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہے، گریجویل نہیں ہے. بہت امیڈیسی کے ساتھ آئے گا یہ. آپ کیسے آئے گا؟ واٹ از دی سولوشن؟ انٹلیکچوئل فتح کریں نا. یہ سب لڑکے لڑکیاں لکھیں نا کتابیں. Ask the bigger question. Write the answers to the bigger question the planet is suffering from. اور وہ جو ایک انٹلیکچوئل ریولیوشن آپ ہاں انٹلیکچوئل ریولوشن کیسے آتی ہے؟ ایک کتاب سے. آپ سوشل میڈیا کے دور میں ہیں، مودودی نے لکھ دی، ڈاکٹر اسرار احمد وہ اس دور میں ہوتے ہیں نا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مودودی صاحب اس وقت دنیا کے سب سے بڑے لیڈر ہوتے ہیں انٹلیکچولی. وہ اس دور میں صرف کتابیں پرنٹنگ پریس چل رہی تھی. آپ لوگ تو انسٹنٹ. آپ ایک نام لیں جو اس وقت دنیا کے کسی خطے کا انٹلیکچوئل آپ کو نہیں پتا، کیونکہ روز آپ کو فیڈ آ رہی ہے اس کی. مولانا مودودی کے دور میں تو مولانا مودودی کے اپنے ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس وقت اسکینڈینیویا میں کیا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے. جا کے فزیکلی انہوں نے پڑھا ہے. You guys have an upper hand on all the scholars of the past because of the speed of things and the accessibility of things. If you become intellectually correct, ask the right bigger question جو 7 ارب لوگوں کے سوالوں کا آنسر ہے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں آپ. جو کہ ڈھونڈ رہا نا یورپین ڈھونڈ رہا ہے، دیتا بھی ہے، چاہے وہ ڈاکنز ہے یا ہاکنز ہے، اپنی طرف سے تو وہی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت پولیٹیکل ایلیٹ آف اسکینڈینیویا بھی وہی دے رہی ہے. ہم لیکن بس ساس بہو اور نند بھابھی اور نواز شریف عمران خان نے پھنسے ہیں. ہم سے یہی نہیں ڈیل ہو رہا چور کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے. اب اس کی بیوی چور نکل آئی عمران خان کی. وہ سوچیں تو صحیح نا. ہم کیونکہ سوال ہی غلط پوچھتے ہیں اب ہم پھنس گئے ہیں پھر اس طرح کے ان کے کاموں میں. Ask the right questions at your age so you can actually direct your energy. اس کا آنسر نکالنا میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ کو. امریکہ کی یونیورسٹیز کے کیمپسز پہ ڈیبیٹس کے چل رہی ہیں اور پاکستان کی یونیورسٹیز کے کیمپس پہ ڈیبیٹس کے چل رہی ہیں. شرم آتی ہے ذرا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو. تو جانور بھی اس لیول پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے رہتے. وہ گلوبل سے کم بات نہیں کر رہا، چاہے وہ بے شک خرافات ہی بول رہا ہو. آئی ڈونٹ کیئر. ایٹ لیسٹ سوال تو صحیح کر رہا ہے نا. جواب غلط ہی بے شک لے کر، کیونکہ وہ قرآن کو تو نہیں مانتا. وی آر ناٹ ایون آسکنگ دا رائٹ کوسچنز ہیئر. ہم پرسنالٹی سے باہر نہیں نکل سک رہے ہیں. یعنی نواز شریف عمران خان has become a curse. Why? Because امی ابو ٹاک شو پہ ہر وقت وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. جب آپ چھوٹی سی تب سے آپ کو پتا ہے. مجھے تو یہ سوال آتا ہے آپ لوگوں سے، آپ کو نواز شریف کا پتہ ہی کیوں ہے؟ جسٹ نوئنگ ہم از اے سن. مطلب انٹلیکچوئل سن. اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ اس طرح کی چیزیں پتہ کہ نہیں. ہم کتنے گھنٹے لگائے ہوں گے اس کے بارے میں. آل دیٹ ٹائم ویسٹڈ. You need to understand because they're not inviting you to the real problems of the world. بیسکلی اب دیکھیں اب ہمارے پاکستان میں جیسے ایک یوتھ کلب ہے جو اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ لوگ ہیں جو ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں، لیکن ایک ان کے مائنڈ سیٹس ڈفرینٹ ہے تھوڑے. تو آپ کے حال میں پہلے ایک مائنڈ سیٹ پہ سارے کو لانا ہوگا اور اس کے بعد یا پھر
ایک کوشچن پہ لانا, ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ پہ لانا پڑے گا. اگر وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ سیم ہو گئی نا تو سب کے سب 1 ملٹیپلائی بائی 1 ملٹیپلائی 1 کو 11 11 کو 111 کر دیں گے. مگر پرابلم اسٹیٹمنٹ الگ الگ ہیں تو پھر الگ الگ ہی کھیلتے رہیں گے سارے. سو یور جاب از ٹو ایسک دا رائٹ, پریزنٹ دا رائٹ پرابلم اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے, کافی سارے ایسے اسکالرز ہیں جو کوالیفائی نہیں کریں گے, کیوں کہیں گے ہاں یہ تو پرابلم ہم سالو ہی نہیں کر رہے. ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ بڑا مسئلہ ہے, مگر ہمارا اس وقت یہ کام ہے کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے, تم خود ٹھیک ہو جاؤ. یہ بات کی مسائل ہیں. آپ کو اس وقت میں اکوپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہیں اس سے بڑا اور کیا مسئلہ ہے. پوری دنیا میں سب سے نچلی قوم ہم ہیں, اور کیا مسئلہ لے کے آؤں میں. نہ ہماری لڑکی اس قابل ہے نہ لڑکا اس قابل ہے کہ کوئی دنیا میں کوئی بھی قوم اس کی عزت کر سکے. اس سے بڑا کیا مسئلہ ہے. مطلب آپ کے خیال میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بندہ بڑے مسئلے پہ کرنا چاہ رہے ہو بڑے مسئلے پہ کام کرے, چھوٹے پہ کرنا چاہ رہے پر ایک دوسرے کو سپورٹ ضرور کریں. بالکل کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان کو نہیں. یو شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ دا بگر پرابلمس کہ سر سب ٹھیک ہے, اخلاقیات بھی درست کروں گا جتنی بھی کر سکیں, مگر انٹلیکچوئل انفیریورٹی میں نہیں مرنے والا. میں آپ کو پھر بتا دوں, میں پنجاب کالج میں نہیں کھڑا ہوں, میں لمز میں کھڑا ہوں. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ دس. اف آئی کین ناٹ ریلائی مائی ہوپ آن یو دین آئی شوڈ جسٹ لیو دا کنٹری کہ بھائی اس قوم نے نہیں کچھ ہو سکتا. آپ کے آئی کیوز میں سے بھی اگر نہیں نکلنا جوس تو پھر میں کیا, مجھے بتائیں کدھر جاؤں. سر تو ہمارا شروع سے کورس آف ایکشن پہ کیا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے بچے آئیں گے ان کو ہم کس طرح پڑھے شروع سے ہی ایسی ٹریننگ کریں. گلوبل پرپس سیٹ کریں. ماں بھی ٹرین ہو جائے گی, باپ بھی, کہ بچے کو دیکھیں. جب آپ نے نا لاہور جانا ہو نا تو گاڑی کے ٹینک کے اندر پیٹرول کا خود ہی پتہ چل جاتا ہے کتنا چاہیے. لاہور کیوں کہہ رہا ہوں, اسلام آباد جانا ہو نا, اگر آپ نے کراچی جانا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا پھر مجھے کیا پریپریشن چاہیے. اگر آپ نے لوکل پرپس پاکستان کا سیٹ کیا اپنے گھر کا خاندان کا تو بچہ کیا خاک اسکل لے گا, اس کو تو چاہیے ہی نہیں وہ اسکلس. جب آپ نے اس کو پریپریشن ہی بڑے پلیٹ فارم کے اوپر کے لیے دینی ہے تو آپ کو خود پتہ چلے گا یار ابھی تو 1% بھی تیار نہیں ہوا. ابھی یو ول اونلی نو دا ورتھ آف یور اون مدرہڈ اف یو آر سالونگ اے بگر پرابلم تھرو یور سن اور ڈاٹر. ورنہ تو ہر عورت نے بالکل ٹھیک کیا کہ جانوروں کے حد تک بچے جوان کر دیے. جانور بھی تو کرتے ہیں. ہم نے انٹلیکچوئل تو زیرو کیا اپنے بچے کو, اس نے کون سی مسئلے سالو کرنا. ایکچولی اف یو آر ناٹ دا سولوشن ٹو دا پرابلم آئی سویئر ٹو گاڈ یو آر دا پرابلم دین, بیکاز یو آر ایڈنگ ٹو دا پیپل ہو نیور گونا سالو اٹ. سر ہم نالج کے تھرو اور جی ہاں, کتابیں تو بیٹا کھولنی پڑیں گی, کتابیں تو کھولنی پڑیں گی. میں بتا رہا ہوں, وہ بھی عورت کے پاس پاکستان کے کلچر میں کنسیڈریبلی زیادہ ٹائم ہے آدمی سے. اگر آپ بھی نہیں کھولنی کتابیں تو سر یہ جو رائٹ اینڈ رانگ کہا جاتا ہے کس کو فالو کریں اس کو نہیں کریں, یہ اس چیز کو کیسے یہ تو آپ خود بتائیں گے کس کو کون رائٹ ہے کون رانگ ہے. دنیا میں کوئی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ دوسرے انسان کو بتا سکے کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. قرآن آپ کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا میرے لیے آیا ہے. حدیث اس لیے آپ کے لیے میرے لیے کہ اسی داڑھی والے کو یہ حق نہیں ہے کہ نہیں میری رائٹ ہے, یہ والی رائٹ سے زیادہ رائٹ ہے. سینس تو آپ کے پاس بھی اتنی ہے نا. صحابی دوسرے صحابی کو کریکٹ کر کے ریجیکٹ کر رہے تھے, ان مولویوں کے کیا اوقاتیں ہیں. عبداللہ بن عباس کا علی بن ابی طالب سے مناظرہ دیکھیں, عائشہ صدیقہ کا عبداللہ بن عباس سے مناظرہ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے کہا تم غلط ہو اس وقت, لوگوں کو مت ترویج کرو اس آیت کی ترجمے کی سورہ نجم کی. پھر عبداللہ بن عباس نے رجوع کیا کہ ہم ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بالکل آپ نے صحیح پکڑا. ظاہر ہے اس وقت کی لڑکی ٹاپ اسکالر کو کس طریقے سے انٹلیکچولی کریکٹ کر رہی ہے, اور آپ کو عام سا ایک ان پڑھ سا شوہر یا مولوی جس کو کچھ نہیں پتا کہ میں نے صحیح اور غلط صرف اپنے انکل سے لیا ہوا اس نے, وہ آپ کو بتا دیتا. مفتی بول رہے ہیں تو ثبوت تو پھر بھی دینا پڑے گا. مفتی کو یہ اجازت تو نہیں ہے کہ وہ آپ کی انٹلیکچوئل گروتھ کو اوپر یا نیچے لے کے جائے, وہ آپ کو اپنی اجازت ہمیں ہے. انہیں سے ہی تو پڑھنا پڑے گا نا, مطلب وہی تو پھر ہمیں پڑھائیں گے, ہم خود سے تو مسائل کے لیے ہوتا ہے مفتی. مفتی صرف مسائل کے لیے ہوتا ہے, کہاں پہ حرام ہے کہاں پہ حلال ہے, اور کسی چیز کی ڈگری نہیں ہے اسلام میں. ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی السلام نے کہا بلغ عنی ولو آیا, کہ اگر ایک بھی آیت آتی ہے تمہیں آگے پہنچانی ہے. علم ہر بندے کا فرض پہنچانا فرض ہے. مسائل کے لیے ایک ڈاکٹر کی ڈگری ہے جو کہ ظاہر ہے وہ آپ بھی لے سکتی ہیں, بھائی دیکھے اس کو کیوں آؤٹ سورس کی, مگر آپ نے نہیں لینی کوئی بات نہیں. علم تو نہیں آپ نے کہنا کہ سوچنا بھی سکھائیں مولوی صاحب. آپ وہ کہے گا مجھے سوچنا آتا ہوتا تو میں دنیا بدل دیتا. سیکھنا ہے صحیح معنوں میں سیکھنا ہے تو ہم کوئی تو اپنے ٹیچر کو کہیں گے نا کہ ہمارا قرآن عربی میں تو آپ کو عربی آتی ہے, تو پھر تو آپ کسی نہ کسی اسکالر کے تھرو ترجمہ بھی پڑھیں گی تو کسی مولوی کا ہی پڑھیں گی نا. سو آپ نے پیر در پیر 2-3 تفاسیر اکٹھی کرنی ہے. ایک کلاسیکل ایرا کی, اپنے کرنٹ جیوگرافیکل ٹائم کے اوپر, اپنے ایرا کے اندر کرنٹ جیوگرافی کی, اور کرنٹ ٹائم کے اوپر کسی اور عربین جیوگرافی کی. آپ تینوں کا ٹرائیفیکٹا بنائیں گی اور کمپیئر کریں گے ایک ایک رکوع. آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یار کہاں پہ کامنالٹی ہے, یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور کہاں پہ ایک بندہ ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسپیکٹو دے رہا ہے. میں آپ کو 3 کی بات کر رہا ہوں, یہ 7 تک جاتا فیکٹر.
ایک تو فلو بن گیا نا آپ کا. آپ لوگوں نے پاکستان میں تو کوئی بھی نہیں آپ کو تابع کر سکتا اگر آپ نے اس فیکٹر کے اوپر, اس فارمولے کے اوپر قرآن پاک کھولی. اور سال کا بھی کورس نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, خود پڑھنا بس ایک ایک رکوع تینوں کا, ابن کثیر, مولانا مودودی, سید قطب, ایگزامپل دے رہا ہوں میں, یا مولانا محمد شفیع, یا کیا نام ہے ڈاکٹر اسرار. I don't care, I'm not into anyone نا, کسی ایک کو نہیں میں پروجیکٹ کرنا چاہتا. میں چاہ رہا ہوں آپ خود جس کی بھی کیمسٹری آپ سے میچ ہو رہی ہو کہ ہاں یہ مجھے میری گرامر میں بات کرتا ہے, he talks the way I wanna listen, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ 3 تفسیروں کا کسی ایک کی تفسیر پکڑیں گے تو کیا ہوگا, سب کانشیس بائسنس آئے گی اور آپ سمجھیں گے اللہ کا کلام ہے. تفسیر اللہ کا کلام نہیں ہوتی, تفسیر اس بھائی صاحب کا کلام ہے. آپ کا برین اس کے تابع آئے گا ہی آئے گا اگر ایک ہی تفسیر پڑھیں گے تو, کیونکہ ظاہر قرآن تو کھلا ہوا ہے نا آپ کے سامنے, وہ تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. آپ جب 2 یا 3 پکڑیں گے اسی وقت پتہ چل جائے گا یہاں پہ تو بالکل مطلب ٹوٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو, ان میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کو اسی وقت آپ کی بائسنس زیرو ہو جائے گی اور آپ کریٹیکلی دیکھیں گے اس تفسیر کو. سر بیسیکلی آپ کو فرقوں کو اینڈ کرنے کا یہی مطلب ہوگا کہ مطلب یہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ ہر مسلمان قرآن کو فالو کرے اور ایک اپنے ورژن, ایک اپنی تھاٹ پروسیس کے ساتھ فالو کرنا شروع ہو جائے. لیکن بے شک ابھی فرقے اینڈ نہ ہونا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی جو اسلام کی ٹرو آئیڈینٹی ہے نا, ان میں سے کافی سارے پورشنز ہر فرقے میں موجود ہیں. ابھی کسی ایک فرقے کے ہوگے نا آپ, یا وہ والا فرقہ ٹھیک ہے یا وہ ہے, تو آپ باقی کے تمام گڈنس بھی ڈیلیٹ کر دیں گے, بائسنس آ جائے گی نا. تو اس لیے دیوبندی بریلویوں کو سن ہی نہیں سکتے, حالانکہ اتنی خیر ہے اعلیٰ حضرت کی رائٹنگ میں, سوچ ہے آپ کی. اور اہل حدیث جو ہیں دونوں کو نہیں پڑھتے, اور تو مطلب بڑی اتنی بڑی خیر ہے, وہ محروم ہے اس سے. ڈونٹ گو انٹو ون کلسٹر. آپ اگر گلوبل کھیل رہے ہیں نا تو آپ کو یہ سارے چاہیے, تو اور یہ سارے کے سارے آپ کے اگینسٹ باعث بھی نہیں ہوں گے. نمبر 2, میری بہن اکثر مجھے سوال پوچھتی ہے کہ اگر کوئی آرمی والا یا کوئی پولیٹیشین جو بالکل ٹاپ لیول پہ ہے وہ کچھ برا کر رہا ہے, میں اس کو جا کے روکوں, تو وہ تو مجھے اس طرح تو میں سے کیوں نہیں روک سکتی, میں اس کو جا کے روکوں. میں اس قابل بنے نہ کہ روکیں. میں نے کہا کہ اب تم لوگوں کی یو کینٹ جیپیڈائز دا سیفٹی اینڈ ویل بینگ آف یور فیملی. مطلب میں بھی جا کے یہ نہیں ہوگا منہ چک کے کچھ برا ہو رہا ہے تو میں اس کو روکوں گا جا کے, وہ مجھے گولی مار دے گا اور میری فیملی پیچھے میرا ویٹ کر رہی ہے. اس طرح میں نے جو اس کو اچھے بہانے رکھے ہیں, فیملی ویٹ کرے تھے. جو لوگ لوگوں کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگاتے ہیں وہ لاوارث ہوتے ہیں. نہیں وہ نہیں ایکچولی, کہ میں نے بھی جو مجھے سورس کا ایگزیکٹ نہیں ریڈینس تو کریں گے, ریڈینس تو کریں گے, بٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ بھی جن فیملیز کا صرف ایک بیٹا ہوتا تھا, جہاں تک میں نے سنا ہے انہیں اجازت نہیں ہوتی تھی جانے کی. ایون ایجپٹ میں بھی اس طرح ہے کہ جن کا ایک بیٹا ہے وہ آرمی میں. oh my god seriously. اچھا سنیں, پہلی بات تو یہ کہ صرف جابر بن عبداللہ کے ساتھ ایسے ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر گنتی کے 2-3 صحابہ کے نام آپ نے نکال بھی نا الگ الگ ازوات میں, تو اس بیٹے کا قصور ہے جو جاتا تھا, نہیں اس کا کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں. ہاں تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, جو اکیلا بیٹا اکلوتا ہے وہ جہاد سے مبرہ ہو گیا. بات جہاد کی نہیں, آپ بار بار جہاد پہ نہ کھینچیں. جہاد کی بات نہیں ہے, ریڈینس ہر بیٹے میں ہوگی, باری جس مرضی کی آ رہی ہو, ٹھیک ہے. سر میرا کوشچن اور پیشنس میرا بولو کیا ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ ابراہیم سر, ابراہیم. اچھا سر, میرا کوشچن یہ تھا کہ آئی ڈونٹ نو اف یو اگری ود جارڈن پیٹرسن. So like certain sections of society have a tendency to deem what you and Jordan Peterson have been talking about as toxic masculinity. یا تو ایک طرف about man, aggrandizement of man, right? ایک طرف یا تو toxic masculinity ہے, یا دوسری طرف جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہے, right? So like where do you draw the curve? Yeah. No, I would No, not. how do you counter people like that? Lekin pehli baat to is such an abstract word, toxic. Toxicity is not going to be defined by a certain group. Toxicity has to have some certain sort of how are you going to weigh, like a bench, something. Yeah, some sort of a benchmark. Bhai iske upar aap toxic hain aap. No. Exactly. So who's going to set that benchmark? Where are we setting the benchmark? Just because some girl hates the fact that this man is a little too macho is not toxic, right? The perpetuation of patriarchy and toxic masculinity, which is actually the argument presented against people like. No, I'm telling you, I'm basically a feminist. I understand کہ patriarchal disposition سے بڑے تکلیف میں کاٹے ہیں عورتوں نے, بہت تکلیف کاٹی ہے. میں ایک بک پڑھا تھا, ابھی پڑھا ہوں, جرمن آتھر کی ہے. Even the machines, the blood pressure measurements, all of them are designed for men. They give different readings for women. You need to understand that's how sensitive as it gets. So there is a price women have had paying, and they might just be paying for a little bit. But that's not why and how and where they're defining toxicity. This toxic masculinity کے اندر میں آپ کو ریئل اسٹڈی بتا رہا ہوں
testosterone levels of British men in the last 30 years have dropped. By what? Feminine friendly policies of the government. And I'm pretty sure if they measure Sweden, it's going to be plummeting. बोर्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड फॉर यूएस वहाँ पर स्टडीज सेम है, एग्जैक्ट सेम चल रही है. मेरी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी है केई का स्टूडेंट हूँ, आपकी वजह से आ गए हैं. Okay. तो हमें पढ़ाते हैं, इट्स सेम अक्रॉस द बोर्ड, फर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप कर रहे हैं. Has to. So it's not about a group is going to start putting in hardcore black and white definitions of what masculinity is. Sorry, masculinity has to have some sort of a definition which is around the moral laws, around the natural laws. There is nothing like that. Yeah, well, there is always, all the cultures, Ibn Adam से लेके पहले बच्चे से लेके आज तक एक स्टैंडर्ड नॉर्म से कभी भी नहीं हिले. वो फ्रिंज के ऊपर जो आउटलायर्स होते हैं ना, उसको आपने अगर आपने खींच के ज़बरदस्ती अपनी ग्रुप आइडेंटिटी को ज़बरदस्ती उसकी डेफिनेशन के अंदर पूरा करना है या उसको सेटिस्फाई करना है, तो फिर तो हर कल्चर में अपनी भी मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन ले आए और टॉक्सिसिटी की भी ले आए. So I'm telling you, there are a lot of Burmese women I know, and I know, not that I know them, वो जो सर्वे है, they want that kind of a man definitively, जो कि दुनिया के चीखें उड़ जाएंगे, यार ये क्या है, ये तो जानवर है. You know what I'm saying? So how are you just going to just give one group that little bit of a right कि नहीं आप globally define कर दें कि toxicity क्या है? So it has to satisfy more people across the spectrum so that we can have some sort of a consensus. और मैं फिर बता दूं, इस्लाम में आप ले आएं, आपको पता चलेगा नबी इस्लाम की सीरा में कहीं से भी वो इतराज़ात नहीं है जो फेमिनिज्म के इतराज़ात हैं, और कहीं से भी वो दूसरा स्पेक्ट्रम भी नहीं है जो बिल्कुल नज़ाकत और फेमिनिस्टिक किस्म का फेमिनिन मिस्टीक इनसाइड द मैन, वो भी नहीं. So the perfect balance is right in front of us. Moderation. Not just moderation, epitome of what a man is supposed to do. You know what I'm saying? Of being protective is toxic for some girls कि तू मुझे over protect कर रहा है. I'm not going to just let you go and just like yeah, exactly. So where are you going to draw the line कि कहाँ पे मैं protective हूँ, कहाँ पे मैं बिल्कुल I'm just going to let you kill yourself. सर फिर ये बात आ रही थी कि वॉर सिर्फ डिफेंस में की गई थी उस दौर में. किस दौर में? हाय इस्तद के जाओ, किसने कहा आपसे? नहीं वही लोग बात करते हैं. तो उनको किताबें पढ़ाओ, उनको कौन सी किताब? बदर हमने की है, बदर हमने की है, और कौन सी? सिर्फ आए ओहद की सारी हमने, हुनैन हमने की है, ठीक है, तबूक हमने की है, ये अबू बकर सिद्दीक के सारे गज़वे अक़दामी याद है. हज़रत ख़त्ताब के चलने अबू बकर सिद्दीक ने स्टार्ट किए थे ना, तो ठीक है, ही कंटिन्यूड. सॉरी. So what I'm saying, मस्जिद में भी ये बताया जाता है जब तक उधर से कोई सर ये ऐसे बोला कि सर ये उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी, किताब बदल दूं या आप बदल दूं? वो तो मौलवी बदलेंगे. हाँ, तो आपका काम है ना, सी यू नीड टू करेक्ट दीस पीपल. आपने जितनी में प्रोसेस बताएंगे टू इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ चेंज, राइट, वो आपने बताएंगे बॉटम अप प्रोसेस, मतलब नीचे से अपने आप को. नो, एक मैकेनिकल बॉटम अप है, इंटेलेक्चुअल आपने शूट या आर्टिलरी फायर करना है. लेट्स से आप टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हो, उसके लिए सपोज आप कहते हो कि अगर मैं मुल्क बदलना है, मैं ऊपर से निज़ाम लीडर बनता हूँ फिर मुल्क बदलता हूँ. But in order to change the system, sometimes you are the leader. I know what you mean. Listen, you could be calling the policy at your age if you are known enough as an intellectual who knows what he's talking about. But वो सर आपको वो एक dominance gain करने के लिए वो आपको अब वो टाइम नहीं है ना, अब वो टाइम नहीं है. अब you are all over the media because you have the media in your hand. पहले होता था, पहले आपकी क्वालिफिकेशन सबूत देते थे, जब तक आपने पहला आर्टिकल लिखना था 10 साल लग जाते थे. अगर मैं वज़ीर आज़म होता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसान नहीं है सारा चेंज लाना, बट वज़ीर आज़म बनने के लिए, बबल अप करने के लिए I have to be part of No, there are so many shortcuts to it. For example, वो आतिफ मियाँ को इमरान खान ने लेके आना था ना, वो जो कादियानी के इज़्म से नहीं आ सका. You know how old was he? You need to read now. He was not an old man, he was a boy. Your credibility does not require 2 or 3 decades. It requires an awesome article with a lot of homework, an awesome video now these days, and some blog that actually makes sense, but has to have that sort of an answer to a question everybody requires. That's it. You're just looking at the wrong areas. इन लोगों ने इसलिए तो टाइम ज़ाया कर दिया नवाज शरीफ इमरान खान ने. They're making us look at the wrong areas of where no one wants to follow us. Okay, even मौलवी ने भी वो वाली जगह के ऊपर इस्लाम प्रेजेंट की जहाँ पे लोग कहते हैं यार ये तुझे मिल भी गया, तू ये चीज़ बन भी गया जो हम कह रहे हैं, हम फिर भी तुझे फॉलो नहीं करेंगे. इसलिए सारे मुसलमान इस गैर मुस्लिमों को फॉलो करें, बिकॉज ही इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन, इवन दो ही इज गिविंग द रॉन्ग आंसर एज वेल, बट एट लीस्ट ही इज डूइंग व्हाटएवर. यू नो मुझे पता है एथीज़म तो जादू टोना है ना. पाकिस्तान में बरेलवीज़म और ये जो है ना पीरिज़म देवबंदीज़म, ये जादू टोना नहीं है. रिचर्ड डॉकिंस सबसे बड़ा जादू टोने का बिलीवर है कि कुछ भी नहीं था, अचानक पहला आइटम आ गया. आर यू किडिंग मी?
You want me to believe? Start with that. اس سے بہت بہتر تو میری جو محلے کی آنٹی ہیں وہ جو تعویذ کرتی ہوتی ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے اچانک تیرے بیماری ٹھیک ہو جائے گی. رچرڈ ڈاکنز بھی کہہ رہا ہے there was nothing and then all of a sudden there was something. That's as you know what yeah way more absurd. کیونکہ میری آنٹیوں نے کبھی بھی نہیں ایسی بات پاکستان کی وہ جو بزرگانوں نے ایسی کبھی بھی نہیں کیا. وہ کہتی ہیں کوئی چینل ہوگا جو آئے گی. اوکے بس میرا نا ایک کوشچن تھا وہ انہی کی لائن پہ تھا کہ جیسے ابھی نے بتایا کہ ہاؤ ڈز ون انکارپوریٹ یا ریکنسائل کہہ لیں آپ کا جو نیشنل آئیڈینٹی ہے جو ہمیں دینے فورس ہمیں وہ اتاری جا رہی ہے اور دوسری جو ہماری اسلامک آئیڈینٹی ہے بیکاز جہاں جہاں کاؤنٹر کریں وہاں ڈیورس کریں. ڈیورس وہ پھر نا ایک بات آتی ہے باہر سے ایک کوشچن آتا ہے کہ یار آپ لوگ ہپوکریٹ ہو, آپ لوگوں کو جب سسٹم فائدہ دیتا ہے آپ سسٹم کے ہو جاتے ہو, جب نہیں دیتا تو آئیڈینٹی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا آئیڈینٹی سے تو کوئی تعلق نہیں نا. وہ جڑتی ہے نا بات اسی پہ آ کے جڑتی ہے بہت کم جگہوں پہ, بہت کم جگہوں پہ. ٹھیک ہے اور وہ بات جو مسلم اپیل ہے نا وہ سب سائڈ کروا دے گی اس کرٹیسزم کو. یاد ہے مسلم اپیل بہت اسٹرانگ چیز ہے. اف یو ایکٹنگ ان دا اسلامک زون, دا زون آف اسلام, اپنی آئیڈینٹی کو, موسٹ آف دا پاکستانی جو کہ اپنی کلچر کو پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں اور کلچر کی, they won't even object. Yeah, you know what, benefit ہی آ رہا ہے اس سے. تو مسلم آئیڈینٹی از ٹو مچ آف اے گیور. سو a lot of کوئی آئے گی زیادہ گھر کے اندر بڑے مسائل ہیں پاکستان میں, وہاں پہ آئے گی یار تجھے بڑا اسلام آ گیا ہے, یہ خاندان میں سسٹم ایسا چلتا کر لے, یا پھر یہاں پہ تو ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے 20-30 مے بی 50 ایونٹس 50 سال میں ایسے ہوتے ہیں. کتنی شادیاں کر لینی ہیں. اور پھر ایک کوشچن کہ ماؤں کی جو دل آزاری ہوتی ہے اس چیز کو بندہ کیسے, کچھ مائیں اور کچھ باپ ہیں ایسے جن کی دل آزاری مست ہو گئی ہے پاکستان میں. کچھ مائیں ایسی ہیں کیونکہ جو کہتی ہیں نا کہ میں نے اس کی شکل نہیں پسند آئی طلاق دے دوں, ایسی ماں کی دل آزاری کریں. اللہ کی خوشنودی چاہیے, ماں کی نہیں. یہ نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے ماں کو خوش کرتے کرتے. وہ لائن بڑی اچھی ڈرا کرواتے ہیں پاکستانی امی اور انکل ابو, اتنا بلیٹنٹلی کفار کا ایک سسٹم بناتے ہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا. ابو جی آیت یہ لکھی ہوئی نہیں اتنے میں آیت دوں بھی بننا. پاکستانی ہے نہیں جنت کا دروازہ نہیں, وہ تو ماں ہے. پاکستانی ماں کے تلے پیروں تلے جنت نہیں ہے, مسلمان ماں کے. اگر وہ اسلام پہ آپ کو پاری کرے وہ شی ہیز ٹو ارن اٹ. باپ کی رضا خدا کی رضا تابع ہے. باپ اللہ کے نظام کے اوپر آپ کو انٹلیکچوئل گروتھ دے رہا ہے, آپ کے ایٹریبیوٹس ڈیولپ کر رہا ہے, نالج دے رہا ہے, پرپس سیٹ کر رہا ہے. پاکستان کی امی ابو جو کہ بلینئر بنانے لگی, اس کی ماں کے پیروں تلے جنت کیوں آئے گی؟ ٹھیک ہے کیونکہ 100 کے 100 جو 1000 بندے تھے نا وہ بغیر ریسورسز کے مدینہ گئے تھے. اللہ نے نا اسلام فری رکھا ہوا, یاد رکھنا. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے, کیس اسٹڈی پڑھیں. اسلام شروع دن سے KSA تینوں فری رکھے اللہ نے. قرآن پہ اللہ نے پریمیم لگنے نہیں دیا. 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن ریڈی والے کے بھی ایکسیس میں. اللہ نے کہا یہ نہ تو بہانہ کرے کہ یار مجھے تو اللہ تو ایکسٹرنل مینز نہیں مل رہے تھے. ٹھیک ہے جنت والوں کو غربا کا ٹائٹل یہی ہے. نہیں وہ غربا, وہ غریب والا غربا نہیں ہے. وہ پاکستانی غریب نہیں ہے, وہ غریب عربی غریب ہے, اردو میں نہیں ہے وہ غریب. غربا کا مطلب ہے دے آر ان اے اسٹرینج, دے ہیو اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈائمینشن آف ہاؤ دے لک ایٹ تھنگس. دیٹس غربا, دے اسٹرینج پیپل. ہاں ٹوٹلی اگینسٹ دا فلو. ہیرارکی آف ڈومیننس کا میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا سیلف اسٹیم کے لیے ہیرارکی آف ڈومیننس میں نے اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھنا ہے. یہ ہماری نیچرل ڈسپوزیشن ہے. تو باقی لوگوں کو ہم اس میں کم تر نہیں سمجھنے لگ جائیں گے, دباتے نہیں چلے جائیں گے اس میں. تو نہیں آپ نے خود نہیں سمجھنا, لوگ سمجھتے ہیں آپ کو. بہت اچھا سوال ہے. اگر میں نے کہا نا میں بہت لیڈرشپ مٹیریل میں تمہیں ثابت کرتا تو میں اسلامی ہائرارکی میں زیرو ہو چکا ہوں. اسلام کی لیڈرشپ کی پہلی شرط ہے کہ تو نے خود کوالیفائی کرنے کا ہے. اللہ حافظ. امام مہدی کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ سب سے پہلے لوگ کہیں گے تو امام مہدی ہو, کہیں گے بھائی میرا نام عبداللہ ہے, کیا کر رہے ہو, زبردستی کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے, ہر خلیفہ کو یہی qualification ملی تھی کہ خود if he takes the initiative himself he is too much of a narcissist. ابھی تک تزکیہ ہی نہیں ہوا اس کا اپنے اندر. لیکن آپ نے کہا خود کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو نالج ہم گین کر رہے ہیں تو اس سے خود کا تکبر آ سکتا ہے. نہیں آ رہا. جتنی نالج گین کریں گے نا اتنی جلدی گین کریں گے اتنی جلدی پتہ چلے گا مجھے کچھ نہیں آتا. علم کی سب سے پہلی نشانی عاجزی ہے کہ یار مجھے تو اب پتہ چلے, کتاب کھولی تو پتہ چلے میں تو زیرو ہوں. ٹھیک ہے, جس کو کم آتا ہے نا اتنا زیادہ اونچا اپنے آپ کو خوش کرتا ہے. دیکھ مجھے یہ آیت بھی آتی ہے, یہ حدیث بھی آتی ہے, یہ کتابیں پڑھی. As soon as you're going to open books you're going to be like oh یہ تو میرا تو میں تو بالکل ہی فارغ ہوں. میں تو
اور میں اتنی مطلب رونت رکھتا تھا دنیا میں. لیکن سر یہ تو نیچرلی ہم نے کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو پلیس کرنا ہی ہے نا. خود ہی ہوں گے نا آپ خود. ہم خود کچھ بھی نہ کریں نہیں کہیں پہ. ہاں ڈومیننس کی ہیرارکی میں آپ لوگوں کو ٹھیک کرنا شروع کریں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کس کمپیٹنس سے ٹھیک کر رہے ہیں. سمجھے ڈاکٹر یہ تو نہیں کہتا میں نمبر 1 ڈاکٹر بننا ہے, وہ تو ایک پیشنٹ کو ٹھیک کر رہا تھا نا. پیشنٹ جا کے لوگوں کو بتاتا ہے یار اس کے ہاتھ میں شفا, یا یہ بھی ٹھیک کا, وہ خود ہی اپنی رینک اوپر کرتا ہے. بیسکلی جو بندہ اپنے لیے کچھ بھی کرنے کی کوشش کرے گا اپنی گین کے لیے, ریکگنیشن کے لیے, سب سے پہلے وہی نیچے پھینکتے ہیں نا لوگ کہ یار تو اپنی پڑی جاتی ہے. شاہد افریدی یا پھر پاکستانی کرکٹر کہ جو خود سٹار بننے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ اس کی عزت ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ یار تو ٹیم کے لیے تو کھیلتے ہی نہیں, تو اپنے آپ کو سٹار بننے کی کوشش کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے سر بیسکلی ڈومیننس ہائرارکی جو ہے لوگوں کی مدد کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. لوگ خود ہی آپ کو پلیس کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. You are ranked in your own class, in your friends already. You keep flowing through the the ups and downs in those ranks. We are all doing it to each other. آپ نے جو بات کی کہ مطلب محلے میں یا کچھ بھی کہیں برا ہو رہا ہے تو لوگ یا دوسرے بندے کو آپ سے خوف آنا چاہیے, ڈر آنا چاہیے کہ یہ دوسرے کو نہیں, شریر ایلیمنٹ کو, جو شریر ایلیمنٹ ہے, شریر نہیں شریر, شرارتی, جو شرارتی شر ہے اس کو ڈر آنا چاہیے. لیکن اس کو ڈر کیسے آئے گا کہ ہم وہ نہیں دونوں زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی. ڈر یہ کس بات کا کہ ایک موقع پہ اس نے دیکھا ہوگا آپ کو کسی کو پکڑتے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ اپنی کلاس کو بھی لے لیں ایگزامپل. ٹیچر کو بھی ڈر لگتا ہے, ایک خاص اگریسو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ٹیچر ذرا کن نہیں کھاتا اس سے کہ یار یہ نہیں چھوڑے گا اگر میں نے ذرا سی کوئی ایسی بات کر یہاں پہ اس نے, کیونکہ ہی از دا فرسٹ مین گونا آسک دا کوسچن. ہر ایک کی پروفائل ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے نا, یہی تو خوبصورتی انسانوں کی. انٹلیکچولی بھی اور وہ تو پرائمری نمبر 1 کہانی ہے, کیونکہ ہم اس وقت گہرائی میں گر چکے ہیں. Now we cannot outsource it to people. Okay? سر فزیکل انٹلیکچوئل مینیفیسٹیشن آف پاور کے ساتھ ساتھ فزیکل کا ہونا لازمی تو نہیں ہے. یعنی اگر آپ کے لیے پرسنلی انٹلیکچوئل مینیفیسٹیشن از سفیشینٹ تو آپ کو فزیکل کی ضرورت ہی نہیں. Then you're not going to complete the whole matrix for your own self. For your own self? No. یاد رکھنا کسی بھی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تھرو صحابہ کو تینوں میٹرکس میں ٹیسٹ کروایا. No one was allowed to be left alone. یہ بہت اسمارٹ ہے, یا کتابیں لکھے گا تو پیچھے رہ جا, ہم چلتے ہیں. No, every man is, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا سائیکالوجی ویک ہو گئی تو انٹلیکچوئل بھی ویک ہوگی نا آپ. اصل میں تو میں کہہ رہا ہوں جہاد اصل میں انٹلیکچوئل ٹول تھا جو آپ کی سائیکالوجی کو پازیٹیو کرتا تھا اور واقعی میں گلوبل سولوشن کو دیتا تھا. مسلمان کیوں مینڈلا کے ہیلپ نہیں کہتے؟ ڈرپوک تھے. ڈرپوک نہ ہوتے تو جاتے. کیوں فلسطین ابھی تک سڑا؟ کیونکہ مسلمان ڈرپوک ہیں. جب آپ سپیریئر سائیکالوجی میں آئیں گے, جب خود فزیکل ٹریننگ میں ہوں گے آپ, تو سائیکالوجی وہ تو کیوں نہیں سمجھتے. سب کی کاز کو پکڑیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. پہلے اپنے گھر کا گن صاف کرو, پھر بعد میں عافیہ صدیقی کی بات یہ دیکھو نا, یہ تو آپ کو مجھے ہی پتہ ہے کہ محلے میں کوئی لڑکی پکڑے ہوں گے, کوئی بندہ کسی کو پکڑا, آپ کیا کہیں گے یار فلاں علاقے میں نہیں پکڑی, اس کو بھی جانے دوں. جدھر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے تکے نہیں موقع آپ کی ٹائم پہ مل رہا ہے, وہ آپ ہی کا ٹیسٹ تھا. جو آپ کے سامنے نہیں موقع آ رہا وہ آپ کا ٹیسٹ ہی نہیں. اب ہمارے ہوتے ہوئے اور یوٹیوب کے کھلنے کے بعد تو ہماری تو لگ گئی, کیونکہ ہمیں اب ہر برائی کا پتہ چل رہا ہے. بس وہی بات نا کہ یہاں پہ اب اس چیز کو کیسے بندہ فلسطین کی بھی ٹینشن لے, ادھر بھی ٹینشن لے, کتنے دی پہلے لے. جدھر آپ ریڈینس میں ہیں اللہ تعالیٰ خود پریزنٹ کریں گے آپ کو, وہ آپ کو ایسے خوبصورتی سے آپ کو آسانی مل جائے گی کہ ادھر جانا ہے. ٹھیک ہے, I've been to many places, I'm telling you I was not supposed to be there. I was not, mathematically not supposed to be there. I'm like, how did I even get here? اور میں اکیلا نہیں تھا, اپنے دوستوں سے پوچھا, how the hell did we get here? پلان ہی کچھ ہو رہا ہے جو چل رہا ہے, آپ ریڈی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, تو رایت میں بھی, انجیل میں بھی, قرآن میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ جو طاقت پکڑ لے گا میں اس کو طاقت دوں گا. کیا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. تو جس کا مطلب ہے جو اپنی قوم اپنی حالت بدلتی ہے, اللہ اس کو پھر سرداری بھی دے رہا ہوتا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خود ہی نہیں لینا چاہ رہے تو اللہ کہتے ہیں پھر نہ لے. یہ بات ہے, اقبال کا شعر نہیں آیا تھا یہ. اب ہم میں سے موسٹلی نے آپ کا سیشن سنا اور ہدایت دے ساروں کو ایسے, لیکن یہ کہ آدھے جائیں گے سوچیں گے سب بھولے ہوئے ہوں گے. بیسکلی آپ کیا کہیں گے ابھی فرسٹ اسٹیپ کوئی آپ کی انٹلیکچوئل لیول بہتر کرنے کے لیے آپ کیا نالج اسکل ایٹریبیوٹ, اس لیے میں اسپیسیفکلی آپ کیا کہیں گے؟ ابھی ہم کوئی بک ریکمینڈ کریں گے, سیرہ سے اسٹارٹ کریں اور قرآن میں ایک دم غوطہ لگا لیں. صحیح ہے, اے ایس اے پی میں بھی بتا دوں, اور اسکل میں عربی سیکھیں. اسکل کا ہے نا, زیادہ ٹائم لگے گا نا اسکل میں بھی. میں نے تینوں باتیں بتائی ہیں آج. نالج کی سیرہ, قرآن کا تفسیر کیسے کرنی ہے, اسکل کریج, سوری جو عربی ہے نا یہ سیکھیں آپ. ابھی ہم اسکل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں,
جو فزیکل اسکل ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو. اور ایٹریبیوٹ کیا؟ کریج. عربی تو سیکھنا مسٹ ہے. میں پھر بتا دوں آپ کو, اگر عربی نہیں آتی نا پھر آپ ویٹ کریں کون سا 2 نمبر مولوی آپ پہ نافذ کیا جاتا ہے. Basically, you are آپ نہیں نافذ ہو گئے. just to clarify, okay, so like I like Nietzsche, right? Friedrich Nietzsche, the philosopher. And You like him? of course, I study him. Yeah, okay. Right? And he talks about this concept of Übermensch, like superhuman, in which Yeah, I like, know, but there's this. میرے پاس ہے تھا نا اوبرمینچ, پہلے سے تھا نا. We were way before Nietzsche. اوبرمینچ کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کرا دی تھی. Every prophet was the Ubermensch. He actually was so devastated by the biblical psychology. He was writing against the Christian definition of Christ. Christian definition of Christ. He actually wanted Jesus to have those attributes جو کہ بائبل نے نہیں دیے تھے. اس کو وہ اوبرمینچ بولتا ہے. If you look at it, you'll find out. And I don't blame him for being pissed off at the Christendom, because انہوں نے جو 2 نمبر کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں واقعی ریئیکشن آنا. جتنے بھی ایتھیسٹ مین اسٹریم پکڑیں گے وہ جوڈو کرسچن کتابوں کے ملے میں کہ یار یہ کیسے مان لے, واقعی کون مان لے یار. You read from Genesis to Revelations, you'll find out کہ oh my God, this cannot make sense to any man who can think, especially the New Testament. Old Testament میں پھر چلیں کافی سارے مسائل ہیں, مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ اوکے کم ہے. نیو ٹیسٹمنٹ تو پال نے ایسی کوئی اسے کہتے ہیں نا دماغ کی لسی بنا دی ہوئی ہے پال نے کہ عام بندہ اس پہ ریئیکشن کرے گا ہی کرے گا کہ بھائی میں یہ نہیں مان سکتا, باقی سب کچھ مان لو. اٹ ڈزنٹ میک سینس, اٹ ڈزنٹ ایون آنسر دی بگر کوسچنز دیٹ آئی ہیو. تو انہوں نے پھر کیا کیا, سارے کے سارے انلائٹن ماڈریشن ایز اے ریئیکشن ٹو بائبل نکلی. پڑھیں نا کانٹ سے ہیوم, ڈیکارٹے, یو نیم اٹ, جان لاک, جو ایسا لگتا تھا کہ بائبل کا جواب پارٹ 1, بائبل کا جواب پارٹ 2. Everyone is writing against the definition of morality inside the Bible, or the manifestation of how Jesus is presented inside the local boy and the girl, how to become that perfect human being. And in their book, Jesus is not the perfect human being. The way they define it is he's just love and turning the other cheek. And they required a lot more. Those Europeans were requiring a lot more, and Jesus was not coming for their help, because that Jesus that they have, they actually required Muhammad, and they already had Muhammad. You know what I'm saying? کہ یار ٹھیک ہے اب اپنی باری آئی ہے تو وار لارڈ بولنا شروع کر دیا ہمارے نبی کو, اور جب چاہیے تھے تو سارے وار لارڈ خود پروڈیوس کر رہے تھے آپ. You know what I'm saying? That's why I was like, I only listened to Peterson once. Like, تجھے پہلا سوال پوچھا اور تو نے یہ جواب دیا. That's the kind of books you've been reading where you were lost. Muhammad was a warlord. That's how he started, remember? Yeah. I'm like, that's all you got? مطلب دنیا کا سب سے زیادہ لٹریچر اس طرح سے پروڈیوس ہو رہا ہے اباؤٹ اے مین, اور تو نے وہ پڑھا ہی نہیں ہے. You know what I'm saying? How lopsided are you, man? I mean, we read about any and everybody without even calling ourselves intellectual, and you didn't read about the man who has written about the most in the world of 1.2 Arab, and you didn't even get to read a single book about this guy. And even if you call him a warlord, and you call him in a negative connotation, I mean, warlord, it's supposed to be an attribute, man. Every man is supposed to be a warlord. مگر وہ کیوں کہے گا؟ کیونکہ وہ اس بائبل کا ہلا ہوا ہے. Even though Moses was a way bigger warlord, مگر وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ان بھائی صاحب کو نیو ٹیسٹمنٹ کی ٹریننگ ہوئی ہے. اسی لیے جب یہ پیٹرسن کی بیبلیکل اوریٹری دیکھیں گے ایسی ویک ہوگی, لائک وہ ڈوڈ, یا تو جب تجھے سمجھ نہیں آئی جب وہ کتاب ہی ایسی ہے, مگر اس کو کتاب اتنی بھی نہیں جتنی وہ دونوں لگے رہتے ہیں وقت. اچھا ویسے میں نے پوچھا تھا ریسنٹ ٹائمس میں بھی سر آپ کے خیال میں کوئی انیشیٹو حصہ لیا ہے جو باقی جو انٹلیکچوئل لیول پہ لوگوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہو اس وقت پاکستان میں کہاں سے میں بتاؤں آپ کو. عربین اسکالرشپ کرتی ہے. اچھا عربین اسکالرشپ نے فلاسفی آف دا قرآن کے اوپر کام کیا ہے. آپ کو بتاؤں 3-4 نام ہی ملتے ہیں, سارے عرب ہیں. میں کیوں مودودی صاحب کو کہتا ہوں, ہی ایکچولی اسٹارٹڈ ٹو ٹچ دیٹ. اس وقت نا آپ کے پاس وہ فیصل آباد کی نہیں مولانا اسحاق صاحب, دیٹس دا ہائی پوٹینسی کی ڈرگ ہے, 2000 ملی گرام کی گولی. وہ تو فوت ہو چکے ہیں, بٹ او مائی گاڈ دس مین از سو اٹریکٹیو. مولانا اسحاق, یا پنجابی اینڈ عربی دو ہی چیزیں آتی ہیں ان کو. وہ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں, عربی میں بول رہے ہیں پنجابی میں بول رہے ہیں. از ان سچ اے فلو نا. بٹ اگر آپ نے جو بات کی نا دا ڈیپتھ آف دا فلاسفی آف اسلام, ٹھیک ہے, وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں.